الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة الساعة العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں فائدہ ملے گا اگر تم مومن بن جاؤ. اور مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو مسلسل پچھلے 7 دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ہم اپنے عقائد کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، وسیلے ہمارا عقیدہ ہے اس کا دفاع کیا، وسیلے کا دفاع کیا، پھر ہم نے
اس عظیم عقیدے کا دفاع کیا کہ ہم رسول کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول سے ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کل گفتگو یہاں پر پہنچی کہ رسول نور ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، رسول ہم جیسے بشر نہیں ہیں، اس عقیدے کا دفاع ہم نے کرنا شروع کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی شیعوں کا بھی کہ رسول نور ہیں، رسول ہم جیسے بشر نہیں۔ مگر کل آپ نے سنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول ہم جیسے ہیں، کچھ آپ نے کل آیات سنی۔ اب آئیے گفتگو کو اور آگے لے چلیں کہ رسول ہم جیسے نہیں، ہم رسول جیسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کہتا ہے 33واں سورہ، اچھا اس کی 33ویں آیت تو بچے بچے کو یاد ہے، لیکن اسی کی 32ویں آیت، 33واں سورہ سورہ احزاب 32ویں آیت، اللہ رسول کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، توجہات کا طالب ہوں، یا نساء النبی لستن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اچھا عزیزان محترم، جو رسول کے گھر میں آ جائے وہ دوسروں جیسی نہیں ہے تو خود رسول تم جیسا کیسا؟ نساء النبی لستن کاحد من النساء، 33واں سورہ 32ویں آیت کہ اے نبی کی بیویوں اب جو تم نبی کی بیوی بن گئی ہو اب دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ رسول کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں۔ مشہور و معروف واقعہ، ایک خاتون تھی رسول خدا کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، بچے کو یہ واقعہ یاد ہے، اسکولوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون بیمار ہو گئی، اللہ کے رسول نے کہا یہ خاتون آج کیوں نہیں آئی؟ کہا یا رسول خدا بیمار ہو گئی ہے۔ اخلاق مہدوی یاد ہے نا، اللہ کے رسول اسی سے ملنے گئے ہیں جو رسول پہ کچرا پھینک رہی ہے، اللہ کے رسول اس سے ملنے آئے۔ جب اللہ کے رسول ملنے آئے وہ کافر خاتون حیران ہو جاتی ہے، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں تو آپ کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، توجہات کا طالب ہوں، میں تو آپ کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، اب پتا چلا آپ میرے طرح نہیں ہیں، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ بس یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھی تو کافر رہی، جب سمجھ گئی نبی مجھ جیسا نہیں مسلمان ہو گئی۔ میں آپ کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، اب پتا چلا آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ہم تو عام انسان ہیں، نبی بھی دیگر جتنے انبیاء ہیں رسول خدا کے علاوہ وہ بھی رسول جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن پاک سورہ ضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ ضحیٰ میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے میں تمہیں اتنا دوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی قرآن کو اٹھائیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84، حضرت موسیٰ ایک کام میں انہوں نے جلدی کی، اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اجلت الیک رب لترضی، خدایا اس کام میں نے جلدی کی تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ توجہات کا طالب، وہاں اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب میں اتنا تمہیں دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہاں موسیٰ کہہ رہے میرے اللہ اس کام میں جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر اور آگے بڑھیے سورہ احقاف آیت نمبر 15، وہاں پر حضرت سلیمان نے کہا اے میرے اللہ ان اعمل صالحا ترضاہ، میرے اللہ مجھے کوئی عمل دکھا دے، کوئی عمل سکھا دے میں کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی موسیٰ کی تمنا اللہ راضی ہو جائے، سلیمان کی تمنا اللہ راضی ہو جائے، انبیاء کی تمنا اللہ راضی ہو جائے، اصحاب کی تمنا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش محمد راضی ہو جائے۔ اللہ کی تمنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اتنا دوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو عزیزان محترم جب سارے انبیاء اور اصحاب رسول جیسے نہیں ہو سکتے تو کوئی عام انسان رسول جیسا کیسے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند، آل محمد وعجب
اور آگے بڑھیے، ہم جواب دے رہے ہیں اس اعتراض کا کہ کہتے رسول ہم جیسے، ہم کہتے نہیں رسول ہم جیسے نہیں۔ اللہ کے رسول نے جب دین کی تبلیغ شروع کی سب سے پہلے کیا کیا؟ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اچھا اس زمانے میں دستور تھا، بڑے بڑے شاعر آتے تھے، کوئی شعر جب لٹکایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیوار پر تو مقابلہ ہوتا تھا کہ بھائی اس سے بہتر شعر اگر بتا سکتے ہو، اگر سنا سکتے ہو، اگر لکھ سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ۔ تو جو سب سے اچھا شعر ہوتا تھا وہ کعبے کی زینت بنتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول نے سورہ کوثر لکھ دی تو بڑے بڑے شاعر آ گئے، انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی شعر ہے، اب اس کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جناب اس شعر سے بہتر کوئی شعر آ جائے، سورہ کوثر سے بہتر کوئی شعر آ جائے۔ اب وہ سورہ کوثر کو شعر سمجھ رہے تھے، اب کوششوں پہ کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے سے بڑے شاعر آ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی جملہ بن جائے، اس سے بہتر کوئی شعر بن جائے، کوششوں پہ کوششیں ہو رہی ہیں مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ آ گیا۔ پوری کوششوں کے بعد اس نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگ رہا۔ اب توجہات کا طالب ہو، بھائی کیوں تم نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں لگ رہا؟ کیا قرآن اللہ کے رسول نے انگلش زبان میں لکھا تھا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا قرآن فرینچ زبان میں یا جیپنیز میں لکھا تھا؟ بھائی قرآن سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کس زبان میں تھا؟ اسی عربی میں تھا جو عربی تم بولتے تھے۔ توجہات کا طالب ہوں، اسی عربی، الفابیٹ بھی وہی تھے، وہی الف با تھا جو تمہارے عربی زبان میں الف با تھے، وہی عربی تھی، وہی الف با تھا، مگر تم کو کہنا پڑا کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، ہم میں سے ہے مگر ہم جیسا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طرح جب اللہ اپنے نبی کو بناتا ہے تم میں سے ہوتا ہے مگر تم جیسا نہیں، تم میں سے ہوتا ہے۔ سورہ کوثر کوئی کسی اور زبان میں تو نہ تھی، عربی میں تھی، انا اعطیناک الکوثر، الفابیٹ وہی عربی کے تھے، مگر اس زمانے کے بڑے شاعر کو کہنا پڑا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بنا کے بھیجا تھا، وہی عربی ہے، تم میں سے ہے مگر تم جیسی نہیں ہے، رسول بھی تم میں سے ہیں مگر تم جیسے نہیں۔ اب یہاں پر بعض شیطانی فکر رکھنے والے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا مولانا صاحب نے تو بڑی زبردست بات کہہ دی، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں رسول تم جیسے نہیں، تم رسول جیسے نہیں، تو رسول کی پیروی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا شیطانی خیال ہے۔ اکثر لوگ آگے کہتے ہیں اچھا رسول ہم جیسے نہیں، ہم رسول جیسے نہیں تو ہم رسول کی پیروی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ رسول جیسے تم نہیں ہو مگر رسول کی شبیہ تم بن سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ کو میں آسان مثال دے دوں، یہاں پہ آپ نے شبیہ بنائی ہے کس کی؟ بی بی معصومہ قم کی، یہ وہ نہیں ہے مگر اس کی شبیہ ہے۔ اسی طرح آپ رسول کی شبیہ بن سکتے ہیں رسول کی پیروی کر کر۔ علی کا عاشق مہدوی گھرانہ وہ ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور رسول خدا نے کبھی کوئی ایسی چیز کا حکم دیا ہی نہیں جو ہم نہ کر سکیں۔ کبھی بھی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا جو ہم انسان نہ کر سکیں، وہی باتیں کی جو ہم کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ جو میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرے گا ان کا مقام احد اور بدر میں شہید ہونے والوں کے برابر ہوگا۔ کیا انتظار آپ نہیں کر سکتے؟ انتظار کر سکتے ہیں، یقیناً آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ حقیقی انتظار، جیسے میں نے کہا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حقیقی انتظار امام زمانہ وہی ہے جو امام نے فرمایا، کل آپ نے حدیث سنی کہ ان کا امام غائب ہوگا، یہ اپنے امام کو نہیں دیکھیں گے ظاہراً، ان کا امام ظاہر نہیں ہوگا، غائب ہوگا، مگر یہ پھر بھی امام کی اطاعت میں نماز پڑھیں گے، مگر پھر بھی امام کی اطاعت میں گناہ سے دور ہوں گے، مگر پھر بھی امام کی اطاعت میں واجبات پر عمل کریں گے۔ اب سنیے، چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک صحابی ابو خالد کابلی کو بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، غور سے سنیے۔ چوتھے سرکار اپنے صحابی
کابلی کو کہتے ہیں سنو اے میرے صحابی، میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں جو مومنین ہوں گے اگر ان میں 2 صفتیں ہوں وہ پچھلی ساری قوموں سے افضل ہوں گے۔ اچھا، پچھلی قومیں، پچھلی امتیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو رسول خدا کے زمانے میں تھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں رہنے والے مومنین میں اگر 2 صفتیں ہوں تو وہ پچھلی ساری قوموں سے، ساری امتوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ یہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ اب آپ شاید یہ سوچیں کہ پتہ نہیں جو 1 لاکھ روپیہ صدقہ دے گا، ہاں بھائی آپ شاید یہ سمجھے جو جناب 1000 رکعت نماز پڑھے گا، نہیں، بہت آسان صفت ہے۔ میں نے کیا کہا، امام کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ مولا نے فرمایا اگر اے کابلی سنو، میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں رہنے والے مہدی کے عاشقوں میں اگر 2 صفتیں ہوں گی تو وہ پچھلی امتوں سے بہتر ہوں گے۔ کیا 2 صفتیں؟ فرمایا ایک صفت یہ، میرے بیٹے مہدی پر ایمان ہو، اور دوسری صفت حقیقت میں اس کا انتظار ہو۔ حقیقی انتظار آپ نے سنا، ایمان تو آپ سب کے دلوں میں ہے، اور آج صبح تو آپ لوگوں نے ثابت کر لیا کہ ماشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے مومنین پکے مومن ہیں۔ نیند کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ 5 بجے انشاءاللہ ہم دعائیں ندبہ رکھیں گے، اور دعا سے پہلے بڑی گفتگو ہوئی، 100 لوگ آئیں گے، 50 لوگ آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے۔ ہم بھی حیران ہو گئے، مینجمنٹ بھی حیران ہو گئی کہ 700 سے زیادہ لوگ آ گئے، بچوں کو بھی لے کر آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے، ماتم بھی ہوا، ماشاءاللہ پرسہ بھی ہوا، اور یہ آپ لوگوں نے آ کر بتا دیا مولا ہم آپ کے عاشق ہیں، نیند تو کیا ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور انشاءاللہ میں مینجمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں ہر جمعے کو یہاں پر دعائے ندبہ کا انتظام شروع کر دیں، کہ جو آ سکتے ہیں آ جائیں اور ناشتہ ضرور کھلائیں، جو آ سکتے ہیں آ جائیں، اور جو نہیں آ سکتے وہ اپنے اپنے گھروں میں دعائے ندبہ ہر روز پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، 10 منٹ۔ ہم نے بھی پوری دعائے ندبہ نہیں پڑھی، میں نے 1 گھنٹے کا وعدہ کیا تھا تو 1 گھنٹے میں 2-4 صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکے، لمبی دعا ہے، مگر جتنی ہو سکتی ہے کم سے کم ہر جمعے کو آ کر ہم اتنا تو ثابت کریں کہ میں مولا کا انتظار کرنے والا ہوں، میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں مولا کا عاشق ہوں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ مینجمنٹ یہ دعائیں ندبہ ہر جمعے کو یہاں انشاءاللہ ناشتے کے ساتھ شروع کرے گی، مومنین بھی آئیں گے، مومنات بھی آئیں گی، اور جو نہیں آ سکتے انشاءاللہ ہر جمعے کو اپنے گھروں کو مہدوی گھرانہ بناتے ہوئے دعائیں ندبہ امام زمانہ پڑھیں گے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اور ایک دوسرا اعلان، 7 محرم کو جو بچوں کا کمپٹیشن ہوا تھا تو ایک مومن نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ 5, 10, 15 چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں، زیارتیں جو امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ شریف، صلوات پڑھیے، صلوات بہت ڈھیلی ہے، تو انہوں نے مشورہ بڑا اچھا دیا۔ انہوں نے کہا 5, 10, 15, 20 چھوٹی چھوٹی زیارتیں، دعائیں امام زمانہ کی آپ ہمیں دے دیں، ہم پرنٹ کریں گے، 1000 کاپیاں بنا کے یہی امام بارگاہ میں رکھ لیں گے۔ آئندہ سال 7 محرم تک انشاءاللہ 25 بچے اور 25 بچیاں جنہوں نے وہ ساری دعائیں انشاءاللہ یاد کی تو وہ مومن انشاءاللہ ان کو بہت بڑا گفٹ دیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین آپ کے پورے سال کے لیے پیکیج ہے کہ آپ صرف محرم کے 10 دن میں آ کے بھول نہ جائیں کہ بھائی موضوع ہی کیا تھا، گفتگو کیا ہوئی تھی، بلکہ پورا سال وہ انشاءاللہ میں ان کو مومنین کو دوں گا، وہ دعائیں پرنٹ ہوں گی، آپ لوگ آ کے لیجئے اور اپنے بچوں کو پورا سال مہدوی گھر بنائیے۔ بیٹا آؤ زیارت آل یاسین یاد کرو، بیٹا دعا الہی عظم الولا تو تم نے یاد کر لی، آؤ دعائے اللہم ارزقنا توفیق الطاعت ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ جب پورا سال آئندہ سال محرم کا آئے گا، جب آپ کا بیٹا فرش عزا پہ بیٹھے گا، جب مہدی مولا کا نام سنے گا، اب آپ کا بیٹا بھی تڑپ تڑپ کے روئے گا، کیونکہ پورا سال یہ امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔
انشاءاللہ وہ مومن کوشش کریں گے کہ 1000 کے قریب کاپی بنائیں گے. میں انشاءاللہ وہ ساری دعائیں چھوٹی چھوٹی زیارتیں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ان کو دے دوں گا, اور وہ انشاءاللہ پرنٹ ہوگی, یہیں پر ہوں گی. جن کے بچے ہیں 25 انشاءاللہ بچے ونر ہوں, اور 25 بچیاں انشاءاللہ, یعنی 50 ہم چاہ رہے ہیں کہ آئندہ سال 7 محرم میں ونر بچے اور بچیاں ہوں جنہوں نے وہ ساری چھوٹی چھوٹی زیارتیں اور دعائیں یاد کی ہوں جو امام زمانہ کی ہیں. یہ ہے مہدوی گھرانہ. آئیے اپنے گھر کو مہدوی گھرانہ بنائیے. میرے لیے تو ماشاءاللہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے مومنین بہت عظیم ہیں, بہت عظیم ہیں. شروع میں آپ آئے ماشاءاللہ کرونا سے آپ نہیں ڈرے, پھر طوفان ہوا آپ طوفان سے نہیں ڈرے, پھر شیطان کہتا ہے سو جاؤ, صبح کی نیند بڑی مزیدار ہوتی ہے, مگر صبح کی نیند سے بھی آپ لڑ کر آ گئے. آپ نے کہا جہاں امام کا نام ہوگا وہاں ہم کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کریں گے, امام کی خدمت میں چلے جائیں گے, عشق امام میں آگے بڑھیں گے. آپ ماشاءاللہ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کے دلوں میں مودت آ چکی ہے. ہائے دائی. مگر سنیے, یاد رکھیے, امام زمانہ کا عاشق, آپ نے کل سنا مہدوی گھرانہ کون سا گھر ہوتا ہے جس میں اخلاق ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ خمس دے رہے ہیں, اور نعوذ باللہ آپ کا اخلاق گندا ہے. کل آپ نے سنا شیعہ کبھی گالی نہیں دیتا. اور سنیے, کئی بیچارے لوگ آ کے شکایت کرتے, کبھی خواتین شکایت کرتی ہیں, کبھی مرد شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا میاں یا ہماری بیوی بڑے نیک ہیں, بہت نمازیں روزے دار, مگر بد اخلاق ہیں. سنیے, یہ بد اخلاقی مہدوی گھرانے میں نہیں ہوتی. مہدوی گھرانے کا مرد خوش اخلاق ہوتا ہے, اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. مہدوی گھرانے کا بچہ خوش اخلاق ہوتا ہے, اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. مہدوی گھرانے کی عورت, خاتون, بیوی اچھے اخلاق والی ہوتی ہے. مہدوی گھرانے کی لڑکی بھی اچھے اخلاق والی ہوتی ہے. اور سنیے, بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ بہت بڑے عالم آیت اللہ پہلوانی ان کا نام ہے, گزر چکے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر میں تھوڑا تیز ہو گیا, غصہ نہیں کیا, بد اخلاقی نہیں کی, بدتمیزی نہیں کی, لیکن فیملی میں انسان تھے, تھوڑا سا تیز ہو گیا, جس میں نہ گالی تھی نہ بدتمیزی تھی, کچھ نہیں, بس تھوڑا سا تیز ہو گیا بات کرنے میں. کہتے ہیں جیسے یہ غلطی میں نے کی, بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عارف تھے. کہتے ہیں جیسے میں تھوڑا فیملی میں گھر میں بھی بچوں کے ساتھ تیز ہو گیا بات کرنے میں, تیز ہونے سے مراد یہ نہیں کہ تیز بات کرنے لگا, یعنی تھوڑا سا, یعنی ڈانٹ دیا ہلکا سا. کہتے ہیں ہلکا سا میں نے ڈانٹ دیا تو مجھے اسی دن اشارہ ملا, اے پہلوانی 20 سال جو تم نے گریہ کیا, 20 سال جو تم نے عبادت کی, وہ ساری تباہ ہو گئی. اب وہ جو بیوی کو ڈانٹتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے, یا وہ بیوی جو مرد کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, وہ سن لے. دیکھیے جیسے ثواب مفت میں مل رہا, آپ کو یاد ہے نا کہ اگر ایک خاتون اپنے میاں کو 1 گھونٹ پانی دے تو کتنا ثواب ملے گا, 1 سال کے روزے کا, 1 سال کی نماز کا. ایک مرد اپنی بیوی کو مدد کر رہا ہے تو کتنا ثواب ملے گا گھر میں, 1 سال کی نماز, کتنا آسانی سے ثواب مل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ نے غلطی کی, بیوی کو ڈانٹ دیا, یا بیوی نے بدتمیزی کی میاں سے, تو اسی طرح تیزی سے ثواب ختم ہو جاتا ہے. آیت اللہ پہلوانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ہلکا سا ڈانٹ دیا, گالی بھی نہیں تھی, بدتمیزی بھی نہیں تھی, کچھ بد اخلاقی بھی نہیں تھی, ہلکا سا تیز ہو گیا تو کیا ہوا, میری 20 سال کی نماز, رونا, گریہ زاری, عبادت سب ختم ہو گئی. اب ایک تاریخی واقعہ بھی سن لیجئے. سعد ابن معاذ بہت بڑے صحابی تھے. یہ وہ صحابی تھے کہ جب یہ مسلمان ہوئے ان کے ساتھ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اتنے عظیم صحابی تھے. یہ وہ عظیم صحابی تھے, بعض روایتوں کے مطابق جنگ احد میں جب اکثر لوگ رسول خدا کو چھوڑ گئے, مولا علی تھے, یہ مولا علی کے ساتھ رسول کا دفاع کر رہے تھے. اتنے عظیم صحابی تھے. اب سنیے ان کے فضائل. جب یہ ایک جنگ میں زخمی ہوتے, ان کی تیمارداری کے لیے رسول خدا مسلسل ان کے گھر آتے ہیں. جس کا خیال کرنے رسول آئے وہ کتنا عظیم ہوگا. سعد ابن معاذ سنی. اور جب یہ شہید ہو جاتے ہیں, رسول خدا ننگے پیر اور بغیر عبا کے ان کے جنازے میں آتے ہیں. نہ صرف یہ, رسول خدا بار بار ان کے جنازے کو کاندھا دیتے ہیں, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. نہ صرف یہ, جب جنازہ قبر کے قریب پہنچتا ہے, رسول خدا قبر میں جاتے ہیں, ان کا جنازہ لیتے ہیں, ان کو دفناتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں نظر آئیں تو سعد ابن معاذ کی ماں کہتی ہے, مرحبا بیٹے, تو پکا جنتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں, تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے, رسول خدا فرماتے ہیں
ایسا نہ کہو ابھی ابھی تیرا بیٹا فشار قبر میں تڑپ رہا ہے۔ فشار قبر میں نے سنا ہے نا کہ اگر میاں بیوی سے بدتمیزی کرے یا بیوی میاں سے بدتمیزی کرے اسے فشار قبر ہوگا، یعنی اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔ تو ماں حیران، اصحاب حیران، لوگ حیران، یا رسول خدا اتنا عظیم صحابی، آپ اتنی ان کی خدمت کرنے جاتے تھے، آپ ان کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، آپ ان کے جنازے میں بغیر چپل بغیر عبا کے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں بغیر چپل اس لیے آیا کہ ان کے جنازے میں کئی ہزار فرشتے آئے تھے۔ تو اصحاب اور حیران ہو گئے، یا رسول خدا ان کے جنازے میں کئی ہزار فرشتے آئے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو فشار قبر ہوا؟ کہا ہاں یہ بہت عظیم صحابی تھے۔ کہا مگر ان میں ایک عیب تھا۔ کیا عیب تھا؟ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بد زبان تھے، بدتمیزی کرتے تھے، بد اخلاق، مارتے نہیں تھے، زبان سے برا بات کرتے تھے۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا عظیم صحابی، رسول خود دفنا رہے ہیں، ہزاروں فرشتے ان کے جنازے میں آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے مگر حق الناس کو نہیں معاف کرتا۔ اگر آپ نے بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی یا بیوی نے مرد کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ حق الناس ہے، یہ لوگوں کا حق ہے۔ شہید کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے نا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر حق الناس نہیں۔ اگر کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضہ نہیں دیا، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے۔ اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کی وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے۔ آئیے اپنے گھر کو مہدوی گھر بنائیں۔ مہدوی گھر کیسا ہوتا ہے؟ جس میں اخلاق ہوتا ہے۔ گھر سے اخلاق کی ٹریننگ بچوں کو دیجئے، بچیوں کو دیجئے۔ لیکن جیسے میں نے کہا افسوس کئی مرتبہ نظر آیا کہ بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں اخلاق گندے ہونے کی وجہ سے کہ وہ بچے، وہ بیوی تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتا ہے تو گھر ہمارے لیے جیل بن جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ اہل بیت سکھا رہے ہیں کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو۔ رسول خدا کی حدیث یاد ہے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ کل والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ عالم دین کو اس نے منہ پہ تھوک دیا مگر انہوں نے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا۔ ایک واقعہ اور پھر مصائب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عارف ہیں سید علی قاضی، مر چکے ہیں، یہ امام خمینی کے استاد کے بھی استاد تھے، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، بہت بڑے آیت اللہ سید علی قاضی۔ ابھی جو میں عارف کہہ رہا ہوں، علم عرفان ایک بہت بڑا علم ہے۔ علم عرفان کی میں صرف آپ کو آسان بچے بھی سمجھ جائیں، علم عرفان وہ علم ہے کہ اگر آپ کو مل جائے یہاں ایک سیکنڈ میں، یہاں ڈیرہ غازی خان میں آپ بیٹھے ہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کربلا پہنچ سکتے ہیں۔ بڑا علم ہے، بہت وسیع علم ہے، علم عرفان بہت عظیم علم ہے۔ اب سید علی قاضی امام خمینی کے استاد کے بھی استاد، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد، علامہ طباطبائی کے بھی استاد، ملک بزرگ علماء کے استاد، ان کے ایک شاگرد تھے سید ہاشم حداد۔ اخلاق یاد رکھیے، مہدوی گھرانے میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاق ہوتا ہے۔ سید ہاشم حداد بہت محنتی طالب علم تھے اور بہت بڑے عارف بنے بعد میں، مگر یہ بتاتے ہیں ان کی لائف میں ایک پرابلم تھی۔ پرابلم کیا تھی؟ ان کی ساس بہت بدتمیز تھی۔ ہوتا ہے کبھی ساس بدتمیز ہوتی ہے، کبھی سسر، کبھی داماد، کبھی بھاؤ۔ تو ان کی ساس بہت بے ادب تھی، اتنی تکلیف دیتی تھی اور یہ ساتھ رہتے تھے، اتنی بے ادب تھی کہ ایک مرتبہ سید ہاشم حداد نے کہا میں نے سوچا میں بیوی کو طلاق دے دوں کیونکہ اس کی ماں تو میری زندگی تباہ کر رہی ہے۔ سید ہاشم حداد اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، کن کے پاس؟ سید علی قاضی کے پاس۔ کہتے ہیں کہ سید علی قاضی یہ زندگی میری تباہ کر چکی ہے، میری ساس گالی پہ گالی، بد زبان، بدتمیزی، اب تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ سید علی قاضی نے کہا نہیں، بیوی کو طلاق دینے کی اجازت نہیں، اور سنو اے سید ہاشم حداد، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے قریب پہنچو، اسی ساس کے ذریعے تم اللہ سے جلدی قریب پہنچو گے۔ کیا میں نے کہا تھا؟ علامہ طباطبائی نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ جب کوئی کہتا تھا کوئی نسخہ بتائیے علم عرفان سیکھوں، اللہ کے قریب پہنچوں، کیا کہتے تھے؟ شادی شدہ ہو یا نہیں، فیملی ہے یا نہیں۔ فیملی میں جب صبر کرو گے، اخلاق سے چلو گے تو تیزی سے اللہ کے قریب پہنچو گے۔
تو اب یہ سید ہاشم حداد کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے طلاق کا خیال ذہن سے نکال دیا، میں نے کہا اب صبر کروں گا، بیوی کو طلاق نہیں دوں، کیونکہ بیوی بڑی اچھی تھی، بس وہ ساس بدتمیز تھی۔ کہتے ہیں مگر ایک دن کیا ہوا، تھکا تھکا سخت گرمی میں واپس آیا، میری ساس صحن میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی گالیاں دینے لگی، کیونکہ میں غریب تھا، یہ مالدار تھے، تو کہتی تھی میں نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ بھی خیال کیجئے، یہ نہ سمجھیے اگر لڑکی والے مالدار ہیں اور لڑکے والے غریب ہیں تو آپ بہت اچھے ہو گئے، اور یہ بھی نہ سمجھیے لڑکے والے مالدار ہیں لڑکی والے غریب ہیں تو آپ اچھے ہو گئے۔ آپ کو میں نے کیا کہا، مال پر غرور کرنے والا انسان کس بات پہ غرور کر رہا ہے؟ مال پر۔ اگر تو مال پہ غرور کر رہا ہے، وہ حدیث یاد ہے نا کہ اگر تو اپنے مال پہ غرور کر آج کی مخلوقات کو کھلا کر دکھا۔ کبھی مال پہ غرور نہ کریں کہ بھائی ہم مالدار ہیں، یہ لڑکی جس کو ہم لے کر آئیں یہ غریب ہے۔ کبھی مال پہ غرور نہ کریں کہ یہ ہمارا داماد غریب ہے۔ پیسے کی وجہ سے کبھی کسی کو عزت نہ دیجیے۔ اور سنیے، اگر آپ نے کسی کو پیسے کی وجہ سے عزت دی کہ یہ مالدار ہے، یا اگر کسی کو آپ نے اس کے عہدے کی وجہ سے سلام کیا کہ بھائی یہ پرائم منسٹر ہیں، یہ فلاں عہدیدار ہیں، یہ فلاں بڑے آدمی ہیں، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کی شہرت کی وجہ سے، کسی کے مقام اور پاور کی وجہ سے اگر آپ نے کسی کو سلام کیا، وہی آپ نے سلام کیا، وہی اللہ آپ پہ لعنت نازل کرے گا۔ اگر سلام کرنا ہے اس لیے کیجئے کہ یہ نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ شریف انسان ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں کیا ہے، مالدار کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کسی مشہور آدمی کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، پاورفل آدمی کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ نیک نمازی بیچارہ مسجد میں ہر نماز پہ آتا ہے لیکن کیونکہ غریب ہے اسے سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ماحول میں بہت نظر آیا ہے۔ خیر، سید ہاشم حداد کہتے ہیں ہم غریب تھے، یہ لڑکی والے بہت مالدار تھے، تو میری ساس اتنی گالیاں دیتی ہے، اتنی گالیاں دیتی ہے، گرمی تھی، میں تھکا تھکا واپس آیا تھا، میں صبر کرتا گیا، مگر اس نے اب میری ماں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ کہتے ہیں اب برداشت نہیں ہوتا، اس نے میری ماں کو گالی دی، اس نے میرے باپ کو گالی دی۔ تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ارے مومن، کیا تیری ماں، کیا تیرا باپ امام کے ماں باپ سے زیادہ ہیں؟ اکثر مومنین غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے میری ماں کو گالی دی، اس نے میرے باپ کو گالی دی۔ تو کیا تیرا باپ مولا علی سے زیادہ ہے؟ کیا تیری ماں امام محمد باقر کی والدہ سے زیادہ ہے؟ ایک شخص آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کو صلوات پڑھی آواز میں گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام اس شخص کو کہتے ہیں جو باتیں تو نے میری ماں کے متعلق کہی نا، اگر وہ صحیح ہیں میں دعا کروں گا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اور اگر غلط ہے میں دعا کروں گا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ ہے مہدوی گھرانہ۔ کہتے اب اس نے جو میری ماں کو گالی دی، اب غصہ بہت آیا، لیکن اچانک مجھے سید علی قاضی استاد کی بات یاد آ گئی کہ اگر تمہیں اللہ کے قریب پہنچنا ہے یہی سانس تمہیں پہنچائے گی۔ کہتا ہے میں نے کنٹرول کیا، میں گھر سے نکل گیا۔ جیسے میں گھر سے نکلا، سید ہاشم حداد کہتے مجھے مکاشفہ ہوا، علم عرفان میں مکاشفہ ہوتا ہے۔ کہا میں نے کیا دیکھا، اچانک دو سید ہاشم حداد ہو گئے۔ ایک سید ہاشم حداد نورانی ہے جسے گالی نہیں لگ رہی، اور دوسرا ظلمانی ہے جو اس طرف جا رہا ہے، جو میرے بدن سے چلا گیا۔ اور یہ سید ہاشم حداد کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے علم عرفان میں جو 20 سال 30 سال کی محنت کے بعد ملتا ہے کہ آپ اپنا باطن دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ دیکھا میں دوڑتا ہوا گھر واپس گیا اور میں نے ساس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا ساس جتنی گالیاں دینی ہے دے دے، تو نے تو میرا 30 سال کا سفر ایک دن میں طے کروا دیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب میں نے ساس کا ہاتھ چوما ساس بھی حیران ہو گئی کہ بھائی میں گالیاں دے رہی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے تو نے تو بڑا احسان کیا۔ اور ساس کہتا ہے کہ اس کے بعد جب سے میں نے ساس کا ہاتھ چوما تو ساس بھی اچھی ہو گئی۔ یہ جو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتے، ہم ساس کو ساس سمجھتے ہیں، تبھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ اور بھی سنا دوں اگر آپ تھک گئے ہیں تو بلند ترین صلوات۔ وعجل فرج۔ اکثر غلطی یہی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی جب شادی ہوتی ہے ساس کو ماں سمجھیں، سسر کو باپ سمجھے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔
اب ایک واقعہ سنیے اسی سید ہاشم حداد کے واقعے سے ملتا جلتا. ایک صاحب کی ساس بہت بدتمیز تھی, اتنی بدتمیز کہ اس نے کہا کہ اس ساس کو بس مار ہی دینا ہے. حکیم کے پاس گیا, کہا حکیم صاحب ایک زہر دو مجھے, میں اپنی ساس کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے میری زندگی تباہ کر رکھی ہے. حکیم نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جب بھی گھر میں آتا ہوں ساس بدتمیزی کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے. تو حکیم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک زہر دیتا ہوں, مگر یہ زہر فوراً اثر نہیں کرے گا, یہ 40 دن کے بعد اثر کرے گا. اب تم ہر روز تھوڑا تھوڑا یہ اپنی ساس کو کھلاتے رہنا, لیکن تاکہ تم پر شک نہ ہو ایک کام کرنا, تم جب سے یہ زہر دینا اپنی ساس کو شروع کرو نا, اپنی ساس سے پیار سے بات کرو, اس کو زور دو, اس کے سر پہ مالش کرو, جیسے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو نا ویسے اپنی ساس کی خدمت کرو, تاکہ جب وہ مر جائے کوئی یہ نہ کہے کہ تو نے قتل کر دیا. اب یہ داماد زہر لے کے آتا ہے, ہر روز اپنی ساس کو زہر کھلاتا ہے اور خدمت کرتا ہے, سر پہ زور دیتا ہے, مالش کر, بالکل جیسے ماں کی خدمت کرتا تھا ویسے اپنی ساس کی خدمت کرتا ہے, یعنی بیٹا بن گیا اس کے لیے. 1 ہفتہ 10 دن کے بعد ساس بدتمیزی کرتی تھی, ساس نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, یہ تو میری خدمت کر رہا ہے, بیٹوں سے زیادہ میری خدمت کر رہا ہے. ساس کا بھی اخلاق بدل گیا, ساس بھی اب ماں والا پیار دینے لگی. کچھ دنوں کے بعد اس کو عجیب لگا کہ اتنی بیچاری میری ساس اچھی ہو گئی ہے اور میں اسی کو زہر دے کے مار رہا ہوں. حکیم کے پاس واپس گیا, کہا حکیم صاحب کوئی نسخہ دیجئے, میں ساس کو مارنا نہیں چاہتا, یہ جو 15 دن میں نے زہر دیا ہے کوئی نسخہ دیجئے زہر کا اثر ختم ہو جائے. حکیم صاحب نے کہا میں نے زہر کہاں دیا تھا, وہ تو گلوکوز دیا تھا تمہیں. میں نے سمجھ لیا تمہارے گھر میں مسئلہ کیا ہے, میں سمجھ گیا کہ تمہارے گھر میں مسئلہ یہ ہے تم ساس کو ماں نہیں سمجھ رہے اور ساس تمہیں بیٹا نہیں سمجھ رہی, اسی لیے میں نے کہا تمہیں گلوکوز دیتا ہوں, تو جا کے روز کھلاتا رہ اور خدمت کرتا رہ. جب تو نے ساس کی خدمت کی تو اسے بیٹا نظر آیا اور تمہیں ماں نظر آ گئی, تو تمہاری زندگی کا پرابلم ختم ہو گیا. پرابلمز آتے کب ہیں؟ جب آپ ماں نہیں سمجھتے ساس کو. آئیے مہدوی گھر بنے. مہدوی گھرانہ وہ ہے جس میں ساس کا احترام واجب ہے, سسر کا احترام واجب ہے. اسی طرح بہو پر ظلم کرنا بھی حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنی بہو پہ ظلم کرتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے. اگر سسر بدتمیزی کرتی ہے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو بہت بڑا گناہ کر رہی ہے. مہدوی گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا. مہدوی گھرانہ اخلاق پر چلتا ہے. آئیے کوشش کریں اپنے اخلاق کو بڑھائیں. جیسے میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت پکے مومن ہیں, مگر ایمان اور پکا کیجئے. پکا ایمان کیسے ہوگا؟ اخلاق کے ساتھ. اور جب ہم با اخلاق ہو جائیں اور جب ہم خوش اخلاق ہو جائیں امام زمانہ بھی خوش ہوں گے. آئیے امام زمانہ کو خوش کریں, امام زمانہ کو راضی کریں, اور آج کی مجلس میں امام زمانہ کو بلائیں. امام زمانہ کب مجلس میں آتے ہیں؟ ویسے تو ہر روز یقیناً آتے ہیں, مگر امام فرماتے ہیں جب 2 مصائب پڑھے جائیں, جب میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھے جائیں اور جب میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں. آج حضرت عباس کے مصائب پڑھنے ہیں, باب الحوائج کے, اور باب الحوائج حضرت عباس سے مدد مانگنے کا خود امام زمانہ حکم دے رہے ہیں. ایک عالم دین کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں مسجد جمکران میں رو رو کے دعا مانگ رہا تھا, رو رو کے دعا مانگ رہا تھا, مولا میری دعا قبول ہو جائے, مولا دعا قبول ہو جائے, مگر دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. کہتا ہے اچانک میں نے کہا امام زمانہ اگر آپ میری دعا قبول نہیں کریں گے تو کیا اچھی بات ہے میں آپ کے چچا عباس سے دعا مانگوں؟ آپ میرے امام زمانہ ہیں تو کیا اچھی بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کے چچا عباس سے دعا مانگوں؟ آپ ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ تو جلدی میری دعا قبول کیجئے. یہ عالم کہتے ہیں اتنا کہنا تھا, میں رات کو جب سوتا ہوں مجھے امام کی زیارت ہوتی ہے, امام کی زیارت ہوتی ہے. امام کہتے ہیں ہم ناراض تو نہیں ہوں گے بلکہ میں امام زمانہ تمہیں کہتا ہوں جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ میرے چچا عباس سے مدد مانگو. ہم ناراض نہیں ہوں گے بلکہ میں امام زمانہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ میرے چچا عباس سے مدد مانگو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین
اکشف کربی بحق اخیک الحسین، بڑی سے بڑی مشکل ہو اس ذکر کو 133 مرتبہ پڑھیے، دیکھیے کیسے مشکل ٹلتی ہے، کیا مطلب، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے دل کا سکون، اکشف کربی، میری مصیبت کو دور کر دے، بحق اخیک الحسین، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ۔ آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے انشاءاللہ، آج امام زمانہ کو بلانا ہے۔ آنکھوں کو بند کیجئے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی حسین، میرے مولا یا حسین جان، 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 بلند آواز سے میرے مولا میرے مولا میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان۔ عباس کی ماں بی بی ام البنین 4 قبریں بناتی تھیں اور پھر 5ویں قبر بنا کر رو کر کہتی تھی، میرے بیٹوں میں تم پر نہیں روؤں گی، کیونکہ تمہاری اماں زندہ ہے، میرے بیٹوں میں حسین پر روؤں گی، جس کی اماں دنیا میں نہیں ہے۔ عزاداروں، علماء پڑھتے ہیں عباس کی ماں ام البنین جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، ایک ایک بیوی کے گھر پہ جاتی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی، بیوی مجھے معاف کیجیے، بیوی اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے، بیوی آپ کی چادر چھینی نہیں جاتی۔ مگر عزاداروں، ایک بیوی کے پاس جب بیوی ام البنین جاتی تھی، خود نہیں جاتی تھی، عباس کے بیٹوں کو بھیجتی تھی اور رو کر کہتی تھی، بیوی مجھے معاف کرنا، اگر عباس کے بازو ہوتے تیرا
بعد رو رو کے کہتی ہیں عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے مگر عباس جب سنتی ہوں سکینہ نے ٹماٹے کھائے یقین کرتی ہوں عباس کے بازو اور سلامت نہیں تھے عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے مگر عباس جب سنتی ہوں علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے گئے یقین کرتی ہوں عباس تیرے بازو نہیں تھے تبھی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے کیسے روئے امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے مصائب میں ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے بیٹا کر کے روتی ہے ویسے غم حسین میں رو عزادار عاشور کا دن آیا عباس علمدار اجازت لینے آئے ہیں مگر حسین نے اجازت نہیں دی عزاداروں ایک ایک کر کے شہزادے شہید ہو رہے ہیں عباس کا دل تڑپ رہا ہے مولا اجازت دیجیے نا مگر اجازت نہیں ملی عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں عباس کو راستے میں ننھی بچی ملی ہاتھ میں مشکیزہ ہے چچا جان بچے پیاسے ہیں میرے پاس آئے ہیں کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے پانی تو منگا دے چچا میں نے بچوں کو کہا بچوں نہ گھبراؤ میرا چچا پانی لے کر آئے گا عباس کی دعا قبول ہو گئی سکینہ کو گود میں اٹھایا ہاتھ میں مشکیزہ لیا مولا حسین کے پاس آئے مجھے نہیں معلوم شاید حسین نے دل میں سکینہ کو کہا ہو سکینہ آج چچا کو ہائے میدان بھیج رہی ہو مگر کل جب شمر تماچا مارے گا جب ظالم تازیانہ مارے گا چچا کو رو رو کے بلاؤ گی
کا آقا زادی خدا حافظ۔ بی بی زینب نے کہا عباس میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی، مگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عباس ادب سے بیٹھ گئے۔ عزادارو غیرت مندو، بی بی زینب نے کہا عباس ایک دن جب بابا علی کی حکومت تھی، جب بابا گھر واپس آئے، میرے ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہے تھے، میرے سر کا بوسہ لے کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ بابا کے گریے میں اضافہ ہوا۔ بابا نے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، ہائے تمہیں کھلے سر بازاروں میں پھرا۔ عباس میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، جو کہتے ہیں وہ حق ہے، مگر بابا دنیا کا دستور ہے، جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو کوئی اس کا نام نہیں لیتا۔ بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے حسن و حسین دیے ہیں، اللہ نے مجھے مگر عباس بابا نے کہا زینب تب نہ حسن رہیں گے، نہ حسین رہیں گے، نہ عباس رہیں گے۔ عزادارو بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا ہوگا؟ شاید کہا ہوگا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے۔ اب حضرت عباس ننھے ننھے بچوں کے پاس آئے۔ عزادارو علماء پڑھتے ہیں حضرت عباس نے کہا بچوں میں 3 مرتبہ تکبیر کہوں گا، میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کروں گا۔ پہلی تکبیر جب میں چلوں گا، دوسری تکبیر جب مشک میں پانی بھروں گا، سکینہ جب تیسری تکبیر سننا، یقین کر لینا اصغر کی پیاس بجھ جائے گی۔ عزادارو اب عباس جانے لگے، آواز دی اللہ اکبر۔ شاید سکینہ اصغر کے خیمے میں گئی ہو، اصغر کے جھولے کو ہلایا ہو، اصغر تھوڑی دیر کی بات ہے، چچا پانی لینے گئے ہیں۔ عزادارو اب حضرت عباس نہر کے کنارے پہنچے۔ آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، مگر عباس کو سکینہ اور اصغر یاد آئے۔ مشکیزے میں پانی بھرا، دوسری آواز بلند ہوئی، اللہ
کا پانی خیمے تک نہ جانے دو، ایک ظالم نے ایک ہاتھ قلم کیا، دوسرے ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا، سکینہ نے دیکھا علم کبھی دائیں علم کبھی بائیں، سکینہ نے کہا بچوں کوزوں کو زمین پہ رکھو، ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ میرا چچا بچ جائے، مگر ہائے سکینہ نے دیکھ علم گر گیا، حسین نے کہا زینب میری کمر ٹوٹ گئی، اب عباس نے دانتوں سے مشکیزوں کو پکڑا ہے، آسماں کی طرف نگاہیں بلند کی ہوں گی، میرے اللہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں، بس یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ایک تیر مشکیزے کو لگا، عباس نے گھوڑے کو موڑا، اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے، آزادارو اب ظالموں نے تیروں کی بارش کی، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، اولاد والو مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، امام زمانہ جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے آئیے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، آنکھ سے تیر نکالنا تھا، عباس جھکے گھٹنوں کی مدد سے تیر کو آنکھ سے نکالے، اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا، عباس کے سر پہ گرز مارا، عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے، ابن سعد نے کہا جسے علی سے بدلہ لینا ہے عباس کو مار، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر پھینکا، ہائے عباس، سب مل کے کہیے یا مہدی، مولا مولا جلدی آ، بلند آواز، مولا امام زمانہ کو بلائیے، مولا آپ کے چچا عباس کے مصائب پڑے ہیں، مولا تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، مہدی، مولا مولا، مہدی، مولا مولا جلدی آ، یا مہدی، مولا مولا، ہاتھوں کو سروں سے اٹھائیے، سروں سے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ،
عاشق امام زمانہ بنا میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ ہمارے گھرانے کو مہدوی گھر بنا میرے اللہ میرے بچوں ہمارے بچوں کو عاشق امام زمانہ بنا اپنے مرحومین کو یاد کیجئے ہمارے مرحومین کے لیے قانیان مجلس کے مرحومین کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ